دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث ہے جس حدیث پر اگر آپ عمل کر لے یا کوئی بھی انسان آج سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے، اگر کوئی اس حدیث پر عمل کر لیتا ہے، ان باتوں پر عمل کر لیتا ہے، تو یقین جانیے کہ اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ یہ پرنسپل آف لائف ہے، ایک زندگی کا اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان کیا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی کامیاب ہوں گے، جو بھی سکسیسفل ہے، یقین جانی اس حدیث کے کلمات پر، ان باتوں پر ضرور عمل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ حدیث المستدرک للحاکم میں بیان ہے، حدیث نمبر 7846 میں بیان ہے، شعب الایمان میں بھی حدیث بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دیا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عظیم نصیحت دی ہے، یہ کلمات مختصر ہے مگر ان میں معنی بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر آپ ڈیپلی سوچیں گے، اگر آپ تھنکنگ کریں گے اور غور و فکر کریں گے اس میں، تو یقین جانیے آپ کو اس میں معانی کے موتی اتنے ملیں گے، زندگی کے اتنے اصول مل جائیں گے کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اس سے پہلے مجھے معلومات کیوں نہیں ملی ہے۔ کیوں جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جملہ کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں جوانی ایک قیمتی خزانہ ہے، ایک طاقت کا زمانہ ہے، جوش و ولولہ کا زمانہ ہے، خواہشات اس میں اپنے جوش پر رہتے ہیں، انسان کی خواہشیں بہت زیادہ رفتار میں رہتی ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو صحیح ٹریک پر لگا لیتا ہے، صحیح چیزوں میں لگا لیتا ہے، تو یہ بندہ کامیاب نظر آتا ہے۔ لیکن اسی جوانی میں دیکھتے یہ ہیں کہ اگر جو نوجوان اپنی جوانی کو ایڈکشن میں، نشے کی لت میں، شراب میں، جوئے میں یا دیگر فضول کاموں میں لگا لیتے ہیں، تو ان کی زندگی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ تباہ و برباد نظر آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ہر وہ بندہ جس نے اپنی جوانی کو صحیح رخ پر نہیں لگایا، صحیح کاموں میں نہیں لگایا، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک پایا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ انہی کلمات پر غور کرتے ہوئے اور صرف یہ کرے کہ جوانی کو نیک اعمال میں لگا دے، نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہے، اللہ رب العزت کے احکام میں لگا دیتا ہے، تو اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ بندہ اس نے اخلاق میں لگاتا ہے، اگر وہ بندہ اپنی جوانی کو برائیوں سے روک کر اچھائیوں میں لگا دیتا ہے، تو اس کو دنیا میں بھی کوئی کامیابی سے نہیں روک سکتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کو انعام سے نوازے گا اور نیکوکار کے لوگوں میں شامل عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اسے جنت نصیب عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر یاد رکھیے، جوانی کو اگر غلط کاموں میں لگا دیے تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی نشے میں، خواہشات میں لگا دیا، اگر اپنی جوانی کو اللہ کے احکام کے خلاف لگا دیا، کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی یہاں بھی تباہ ہے اور قیامت کے دن بھی آپ کو رسوا ہونا پڑے گا۔ دوسری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، دوسری نصیحت یہ ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم اور آپ جانتے ہیں عظیم نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، دنیا میں بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ایک انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے صحت یاب، ہیلتھی رہنا۔ کسی سے بھی آپ اٹھا کر پوچھ لیجئے، کسی سے بھی آپ پوچھیں گے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو یقین جانیے کہ وہی بتائے گا صحت یابی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں مثال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں، آپ امیر ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو ان مال و دولت کا کیا کریں گے؟
ان گھر بلڈنگ ان تمام لگژری لائف کا کیا کریں گے اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے؟ تو کچھ نہیں کر پائیں گے آپ۔ صحت عظیم نعمت ہے، لیکن آج یاد رکھیں کہ صحت یابی اللہ دیا ہے تو لوگ کرتے کیا ہے؟ اپنی صحت کو گوا رہے ہیں۔ آج اگر کہا جاتا ہے نماز پڑھ لو، آج کہا جاتا ہے اس نے اخلاق کو اپناؤ، آج جب کہا جاتا ہے اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ، تو لوگ کہتے ہیں ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، زندگی بہت پڑی ہے۔ لیکن وہی لوگ جب ان کے پاس صحت نہیں رہتی، بیمار پڑ جاتے ہیں، تو تب دعا کرتے ہیں، تب دعا کرواتے بھی ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کاش کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، کاش کہ میں صحت یاب ہو جاتا تو اللہ رب العزت کے احکام کی اتباع کرتا، لوگوں کی خدمت کرتا، لوگوں کی مدد کرتا۔ یہ کب آ رہا ہے؟ جب ہم کو صحت ہماری چھن جاتی ہے، اس کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ افسوس کب ہو رہا ہے؟ صحت جانے کے بعد۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کے پاس صحت ہے، اگر آپ کے پاس آج یہ نعمت ہے، تو اس نعمت کا صحیح لابھ اٹھائے، صحیح نعمت کا صحیح استعمال کرے، تاکہ یہ نعمت جب آپ بیمار پڑے تو بھی یہ فائدہ دے۔ تیسری نصیحت، وہ بھی بہت ہی عظیم نصیحت ہے، اگر ہم نے اور آپ نے اس نصیحت پر بھی عمل کر لیے تو یقین جانیے کہ ہم صحیح کامیاب بندوں میں ہو پائیں گے۔ تیسری نصیحت ہے وغناک قبل فقرک، مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت جانو۔ آج مالدار تو اللہ رب العزت کی کرم سے بہت سارے لوگ ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، لیکن ان مالداروں میں کون کامیاب ہے، کون اس کا صحیح استعمال کرتا ہے؟ یہ سب سے اہم چیز ہے، ریئل امپورٹنٹ تھنگس، کہ انسان کیا چیز کر رہا ہے، کن چیزوں میں خرچ کر رہا ہے۔ آج جب ہم یہ چیز کر رہے ہیں مالداری، اگر ہم اللہ کے کرم سے ہم امیر ہو گئے ہیں، کیا اس مال کو آپ کہاں لگا رہے ہیں یہ غور کریں۔ آج مال دیا ہے تو لوگ جوئے میں خرچ کر رہے ہیں، مال دیا اللہ رب العزت تو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی مال کی وجہ سے دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی مال کی وجہ سے دوسروں کو چوریوں پر، دوسروں کو غلط کاموں میں ابھار رہے ہیں، اسی مال کی وجہ سے، اسی مال سے لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، لوگ اسی مال کی وجہ سے غلط کام کر رہے ہیں، لوگ اسی مال کا غلط استعمال کر کے اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مال جو ہے غنا کا قبل فقر، آج اگر آپ نے کو اللہ رب العزت مال دیا ہے اور اگر صحیح استعمال نہیں کر سکیں گے تو صرف افسوس کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ وہ ہے جو مال دیا اللہ رب العزت نے تو وہ زکوٰۃ اس کا نکال رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں پر خرچ کر رہا ہے، مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے، لوگ محتاج لوگوں کی مدد کر رہا ہے۔ جب ان لوگوں پر مدد کرتا ہے تو یقین جانیے کہ اللہ وہ ایسی جگہ اپنے مال کو انویسٹ کر رہا ہے جہاں اس کو ہمیشہ فائدہ دے گا، یہ مال ہمیشہ فائدہ دے گا۔ لیکن اگر اپنے مال کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں تو جب آپ محتاج ہو جاتے ہیں، جب اللہ اپنی اس نعمت کو چھین لیتا ہے، تب آپ کرنے لگتے ہیں کاش کہ مجھے مال مل جاتا تو میں غریب کی مدد کر دیتا۔ آپ اگر میری بات کو یقین نہیں کر رہے ہو تو آس پاس اپنے دوستوں میں بھی یہ کلمات سنتے ہوں گے، یہ ورڈ سنتے ہوں گے، یار میرے پاس کاش کہ اگر پیسہ ہوتا نا تو میں غریبوں کی مدد کرتا، کاش کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا ہے تو میں اسکول کھولتا بچوں کے لیے، کاش میرے پاس اگر پیسہ ہوتا تو میں بہترین ہاسپٹل کھولتا۔ تو یہ پیسہ جب تک نہیں ہے تو یہ ساری ڈیزائر ہوتے ہیں، ساری وشش ہوتی ہے، جب پیسہ مل جاتا ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے اور صرف غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان بندوں کو ریوارڈ دیتا ہے، ان بندوں کو انعام سے بھی نوازتا ہے۔ تب آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کہاں پر مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ چوتھی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یعنی جو چانس ہے، if you have chance، کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس چانس ہے پلیز اچیو اٹ، آپ اس کو حاصل کیجئے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، چانس ہے، اگر مشغولیت پر آج آپ فرصت میں ہیں تو آپ اس کو صحیح کاموں میں استعمال کریں، صحیح چیزوں میں لگائیں۔ اگر صحیح کاموں میں نہیں لگاتے ہیں، غلط کاموں میں، آج کیا ہو رہا ہے کہ لوگ صرف انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، لوگ اپنے ریلز دیکھ کر، دوسری چیزوں دیکھ کر، گیمنگ میں
अपने जो फुर्सत के लम्हात है उनको ज़ाया कर रहे हैं, गलत कामों में ज़ाया कर रहे हैं। आजकल इतना एडिक्शन हो चुका है, मोबाइल का हो चुका है, ख्वाहिशात का हो चुका है और दीगर कामों का, इसी तरीके से और भी जो काम है और दूसरे अफ़ाल हैं, इन तमाम चीज़ों में अपने फुर्सत को ये लोग ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब मशगूल हो जाते हैं दूसरे कामों में, तब कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक मिसाल के तौर पर, जैसे आज आपसे कहा जाए कि नमाज पढ़ो, तो आप क्या कहते हैं, यार अभी ये काम है, ये काम है, ऐसे गिनाते रहते हैं, ये खाली है, उसके बावजूद भी ऐसे बहाने कर रहे हैं। लेकिन जब रियल में आप मशगूल हो जाते हैं तब आपसे कहा जाता है, तब आप लगते हैं सोचने कि काश यार उस वक्त नमाज़ें पढ़ लेता, उस वक्त ये फला काम कर लेता, उस वक्त नेक अमाल कर लेता, साले अमाल कर, ये सारी चीजें आप क्या है गिनाने लगते हैं। चांस को कभी भी आप जाने न दें। एक दुनियावी मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं। बिल गेट्स से किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतने अमीर कैसे बन गए, इतने अमीर और सबसे अमीर कैसे बन गए, एक वक्त था कि आप दुनिया के सबसे अमीर बंदे थे। तो बिल गेट्स ने चेक निकाला और उस रिपोर्टर को दिया कि जितना चाहो उतना अपना भर लो, रकम कर लो, तुम्हारा है वो। अब वो रिपोर्टर शर्माने लगता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, मेरी तो ये ऐसा वैसा, ये सारी चीजें करने लगता है। तो बिल गेट्स चेक लेता है और कहता है कि तुम में अमीरी और गरीबी में फर्क है, अगर मुझे कोई ये चांस देता तो मैं उसमें इतना पैसा भरता कि मेरी नस्लें खा लेती। तो ये चांस जो होता है, मौके होते हैं, हमको हम हर किसी को मिलता है, हर एक बंदे को मिलता है। लेकिन अगर हम चांस को नहीं अपनाएंगे, चांस को नहीं अचीव करेंगे, तो यकीन जानिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ अफसोस करना पड़ेगा। जैसे या लईतनी अरबी में कहा जाता है, काश काश काश, ये तो काश होगा। आखिरी नसीहत ये है, वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपने जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। आज हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला हयात, जवानी, सेहत, फुर्सत सब कुछ दिया है, जिंदगी से भी नवाजा है। ये सबसे बड़ी नेमत है। जिंदगी एक अमानत है। अब इस अमानत को में हम खयानत कर रहे हैं या अमानत का सही हक अदा कर रहे हैं, हम पर जिम्मेदारी बनती है। हम क्या कर रहे हैं, इस अमानत में खयानत कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि आज अमानत अल्लाह रब्बुल इज्जत दिया है, लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जान को, कोई फांसी लगा ले रहा है, कोई पुल से कूद जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तरह तरीके से मजालिम अपने ऊपर कर करके इस अमानत में खयानत कर रहे हैं लोग। क्या आप इस तरीके से करते रहेंगे तो क्या आप कामयाब हो पाएंगे? यकीन जानिए कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब की जिंदगी के लिए ये असूल है कि अमानत में खयानत न करे। आप भी जानते हैं कि जब आप कोई चीज हमको दे, अगर मैं आपकी अमानत में खयानत कर दूं तो क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप इसे महबूब समझेंगे? क्या आप इसे अच्छा समझेंगे? दुनिया का कोई शख्स भी इसे अच्छा नहीं समझेगा। इसलिए जो कर रहे हैं, अमानत में खयानत करेंगे तो यकीन जानिए कि आप गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर है। अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सही तरीके से संवरे तो इन 5 चीजों पर अमल करना ही पड़ेगा। और जिंदगी जो अमानत है उसमें खयानत बिल्कुल ही न करे, क्योंकि अगर करेंगे तो आपका इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जब आप अपने अमानत में खयानत नहीं पसंद करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो आप जिंदगी दी है उसमें अमानत के तौर पर दिया है, इसमें खयानत न करे, उसका सही इस्तेमाल करे, सही चीजों में लगाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 5 चीजें हम और आपको तालीम की दी है, यकीन जानिए हम और आपको इन 5 चीजों पर अमल करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो जो बंदा भी दुनिया करेगा कि जब आज लोग ये शिकायतें करते रहते हैं, शिकायत ये कि यार फला आदमी अमीर हो गया, मैं क्यों गरीब हूँ, ऐसा वैसा करते रहते हैं, तो ये वजह यही है कि आप इन बातों पर अमल नहीं करें। वो बंदा इन 5 चीजों पर अमल कर लिया तो वो कामयाब हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इन 5 बातों पर अमल करने की तौफीक